بیشیم یہوہ الہیم راخوم و قانون، یسوع مسیح میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ بائبل میں سے بالوں کا ملنا، حقیقت، افسانہ یا گمراہی۔ ناظرین، اس وسیع و عرض کائنات کے سر سے وابستہ رازوں کو حضرت انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اسے جانے۔ بعض اوقات اکثر جو ہم دیکھتے ہیں، حقیقت اس کے کئی پرے بیٹھی اپنا منہ لیے چڑھانے میں مصروف ہوتی ہے، اور اسی بارے میں جناب پاسٹر انور صاحب کے خلاف بھی کئی پروپیگنڈے ہوئے، اور کئی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پاسٹر انور نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ پانی لیں اور ان بالوں کو اگر اس میں ڈالیں جو ہمیں بائبل مقدس سے مل رہے ہیں، تو آپ کو ہر طرح کی بیماری سے شفا مل جائے گی، باشمول کرونا وائرس۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اور پاسٹر انور نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے، لیکن بائبل اس چیز کے بارے میں کیا آگاہی دیتی ہے؟ سننے والے غور سے سنیں کہ یہ کوئی حقیقت بات نہیں جس میں کسی قسم کی کچھ صداقت موجود نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے برطانوی ڈاکٹر بنام جارج نے بتایا تھا کہ جب ہم بار ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال ہمارے اوپر اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ تحقیق کی جا رہی تھی انسانی جلد کی، وہ سکن اسپیشلسٹ تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جب ایک انسان صابن کا استعمال حد سے زیادہ کرتا ہے، ہم صابن کا استعمال دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں اور 2 ٹائم تو ضرور کرتے ہیں، یہ ریگولر بیس ہے آج کل ہر انسان کی۔ تو جب ہم صابن کا استعمال حد سے زیادہ کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود کیمیکلز انسانی ہارمونز کو متاثر کرتا ہے، جو انسانی جلد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور سکن کے انفیکشن اور دیگر ایسی بیماریوں میں انسان بڑی آسانی کے ساتھ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت موجود نہیں ہے، اور یہ حقیقی بات ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ہمارے سر پر بال ہیں، پلکوں کے بال ہیں، پلکوں کے اوپر بال ہیں، مرد حضرات کے چہرے پر بال ہیں، جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جہاں پر بال نہ ہوں، اور ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ہمارے رگ و ریشے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بالوں کی پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ کب ہمارے بال جھڑ چکے ہیں، اور وہ ہماری بائبل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کوئی پریشان یا ڈرنے کی بات نہیں، یہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ صرف ایک بتائی ہوئی ایسی بات ہے، پھیلائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو گمراہی کے اندر جائے۔ آگے بہت زیادہ برا وقت ہو رہا ہے، ایک کرونا وائرس دنیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے، دوسرے نمبر پر 29 اپریل کی بابت کہا جاتا ہے کہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ پھر یہودی لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عید فصح سے پہلے ہمارا مسیح آئے گا۔ تو اس طرح کی باتیں اور پھیل رہی ہیں، اور ساتھ رہی صحیح کسر اس بات نے بھی پوری کر دی، یہ ٹوٹلی گمراہی ہے، اس کے بارے میں بائبل مقدس کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں دیتی۔ ہاں، بائبل مقدس میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کی بابت جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہ عجیب اس وقت ہوا جب بیلشزر نے یروشلم کی ہیکل میں سے برتنوں کو چرایا تو ان کے اندر مے خوری کی، اور اسی وقت خداوند کی طرف سے ایک ہاتھ ان کی دیوار پر نظر آیا اور اس نے کچھ لکھا، اور دانییل نے آ کر اس کا مطلب بتایا، اور اس طرح کے تماشے انسانی عقلوں کو برباد کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان سے بچیں۔ اور آج سے کچھ سال پہلے بھی یہی خبر شائع کی گئی تھی، بائبل میں سے بال مل رہے ہیں۔ حضور، سادہ سی بات ہے، آپ کے سر پر بال ہیں، آپ کی آنکھوں پر بال ہیں، آپ کے چہرے پر بال ہیں، جب آپ بار اس کو کھولیں گے، تلاوت کریں گے، تو عام سی بات ہے، اور تو ایک سادہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں بال مل رہے ہیں۔ تو آئیں اس بات سے توبہ کریں، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہی نجات پائے گا، اور عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آئیں یسوع مسیح کو قبول کریں، ان ساری باتوں سے ہٹیں، کیونکہ وقت بہت زیادہ برا ہے، اور اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح عنقریب ہی آنے والا ہے، اور یہ نشانات تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم ان نشانات سے پریشان ہونے لگ جائیں تو جو آنے والا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی آلموسٹ کرسچنز اپنے رستے سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ جو حیوان آنے والا ہے اس کے پاس ایک ایسا اختیار ہے کہ وہ بت کے اندر
रूह फूंकने का इख्तियार रखता है, आसमान से आग नाजिल करने की भी क़ुव्वत रखता है। सो आएँ इन बातों से हटें और यीशु मसीह को कबूल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाही दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, आमेन।